بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، آج ہے 26 نومبر 2023 اور آج کے دن کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پر ایک بحث ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ 26 نومبر کو انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حنیف رشید صاحب کے درمیان ایک علمی مباحثہ، ایک علمی مکالمہ ہونے جا رہا ہے، جس کا چیلنج خود مرزا صاحب نے کئی بار علماء کرام کو دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ جو ہے نا میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، دلائل میں مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں نے جو ہے وہ ڈیمیج ہیز بین ڈن اور فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں، اور اس طرح کا بلنڈر وہ مرزا صاحب اکثر چھوڑتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، بات انسان کو وہیں کرنی چاہیے جس کی انسان میں بساط ہو، طاقت ہو، یا جس بات کی کرنے کی انسان کی اوقات ہو۔ اگر تو انسان کسی علمی فکر والے بندے کو، کسی علم رکھنے والے بندے کو چیلنج کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ بیٹھنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ ایک بندے کو غلط ثابت کر رہے ہیں اور اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کو رد کر رہے ہیں، تو آپ پھر اس کے سامنے بیٹھیں تاکہ دنیا، آپ کے فالورز، آپ کے چاہنے والے یا نہ بھی چاہنے والے یا نہ بھی دیکھنے والے، وہ بھی حق و سچ جو ہے وہ پہچان کر سکیں کہ کون کہاں پر سچا ہے اور کون کہاں پہ غلط ہے۔ آپ جب کھلے عام لوگوں کو چیلنج کریں گے تو پھر آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنی بساط ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھیں۔ اور یہ صرف 26 نومبر کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اہل حدیث کے ایک عالم تھے ابو یحییٰ نور پوری میرحال میں، اور دیوبند مکتبہ فکر کے مفتی طارق مسعود صاحب تھے، وہ بھی یہاں پہ جیل آئے اور انہوں نے ایک اچھا ٹائم گزارا یہاں پہ، اور لیکن مرزا صاحب ان کے سامنے بھی آنے سے انکاری رہے۔ تو اب مفتی حنیف رشید صاحب جو ہیں اور ویس ربانی صاحب جو ہیں، وہ ابھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ ٹائم سے اکیڈمی پہنچ چکے تھے، لیکن ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا، اور انتظامیہ کے لوگ، ڈی ایس پی لیول کے افسران لیول کے لوگ جو ہے نا ان کو روک رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو علم دین حاصل کرنے کا کیا سورس ہے، کیا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، آپ کسی بھی دل کے ڈاکٹر کو یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی جان آپ نے آپریشن اس طرح کرنا تھا۔ دل کا ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہارٹ کا آپریشن کہاں سے، کیسے، کس طرح، کس میتھڈ کے ذریعے سے کرنا تھا۔ آپ کسی فزکس کے ٹیچر کو نہیں بتا سکتے کہ یہاں پہ آپ نے فزکس کا فارمولہ غلط لگایا ہے اور کس طرح، کیسے اور کہاں پہ لگانا تھا۔ اسی طرح بیولوجی کے پروفیسر کو آپ ایک عام بندہ اٹھ کے چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر تو آپ اپنے آپ کو اس لیول کا عالم سمجھتے ہیں تو پھر اس لیول کے عالم کے ساتھ بیٹھنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں، تاکہ آپ کہاں پہ جھوٹے ہیں، کہاں پہ آپ سچے ہیں، عوام کو بھی سمجھ لگے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک کمرے میں بند بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی فین فالوئنگ جو لکھی پڑی ہوئی ہے اس کو آپ بٹھا کر جو نا وہ ہوائیں چھوڑ رہے ہیں، ہوائی فائر کر رہے ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کیا سورس ہے اور کس طرح کی پشت پناہی آپ کو حاصل ہے۔ تو عرض کرنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ ہمارے نوجوان کو چاہیے، ہمارے سمجھنے والے کو چاہیے، سوشل میڈیا یوزر کو چاہیے کہ وہ اس سورس کو دیکھے، حق و باطل کو دیکھے، سامنے آ کے دیکھے کہ کس طرح وہ لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں، اور پھر ایک جو عالم ہیں، جو کہ جاننے والے ہیں، جو کہ دین اسلام کو پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، اس کے سامنے بیٹھنے سے بھی انکاری ہیں۔ ویس ربانی اور مفتی حنیف رشید صاحب، میں ابھی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ٹائملی وہ وہاں پہ اکیڈمی کے باہر موجود ہیں، لیکن ان کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے کہ آپ اکیڈمی کے اندر نہیں جا سکتے، کہ آپ کی انٹینشن لیکچر سننا نہیں ہے۔ وہ دلوں کا حال کیسے جان سکتے ہیں جبکہ وہ اولیاء کرام کے بارے میں حرزہ سرائی کرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں کہ اولیاء دلوں کا حال کیسے جان لیتے تھے۔ تو مرزا صاحب آپ ان کے دلوں کا حال کیسے جانیں کہ ان کی انٹینشن لیکچر سننا نہیں ہے، یا ان کی انٹینشن کوئی لڑائی جھگڑا ہے؟ لڑائی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ آپ جب علمی مباحثہ نہیں کریں گے، آپ علمی مکالمہ کسی سے نہیں کریں گے، تو یا علمی ڈیبیٹ آپ نہیں کریں گے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ امید کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں گے اور اس پیغام کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہ دین کا سورس لینا کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ارے گہرے نتھو خیرے سے کل کوئی بھی اٹھ کے آ جائے اور بولے کہ دین کی جو پہلے 1400 سال پہلے تشریح ہوئی تھی وہ غلط ہے، آپ جو تشریح دین کی میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ دین کا علم سینہ بسینہ چلا ہے، علماء نے، صحابہ کرام نے، اس سے پہلے تابعین، یعنی کہ پوری چین ہے، یعنی کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ کے بعد تابعین نے سنا، پھر ائمہ کرام، پھر علماء حدیث ہوئے، علماء سیرت ہوئے، مختلف طرح کے علماء ہوئے جنہوں نے ہمیں دین سمجھایا،
پہلے خود سمجھاؤ، پھر ہمیں سمجھایا، پھر بتایا، اور سینہ بسینہ یہ علماء سے ہوتا ہوا آج جو دین کی شکل ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ایسے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر علماء پہ اور اپنے سے پہلے جتنی بھی چین ہے اس پہ آپ تنقید کر دیں، اور پھر سمجھانے والے کی بات کو سمجھیں بھی نہ، دیکھنے والے کی یعنی کہ جو بات کوئی جانتا ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے ڈیبیٹ بھی نہ کریں، تو ہمیں حق و سچ کا کیسے سمجھ لگے گی کہ مرزا صاحب آپ سچ بول رہے ہیں؟ مرزا صاحب آپ سچ نہیں بول رہے، آپ تنقید در تنقید کر رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو علماء کے ساتھ بیٹھیں، جب آپ بیٹھیں گے نہیں تو ہمیں حق و سچ کا پتہ نہیں چلے گا، اور مرزا صاحب قیامت تک نہیں بیٹھیں گے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، اکیڈمی کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے ان کے جو فالوورز ہیں مرزا صاحب کے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ مرزا صاحب رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، اور اویس ربانی صاحب کے ساتھ یہ نہیں بیٹھ رہے، علمی جو مکالمہ ہے، علمی مباحثہ ہے وہ نہیں کر رہے۔ امید ہے آپ اس پیغام کو سمجھیں گے اور دین ہمیشہ علماء کرام سے سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔